الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بآواز بلند درود و سلام پڑھیے: السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک دفعہ اونچی آواز میں معزز محترم حاضرین و سامعین، ماہ شوال المکرم کی آج 10 تاریخ ہے اور شوال میں ہی اس کی 15 تاریخ کو مدینہ طیبہ احد شریف کے مقام پر میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کا، مومنین کا، صحابہ کا ایک عظیم الشان لشکر اترا اور کفار کے ساتھ جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے خاص غلاموں نے جام شہادت بھی نوش فرمائے، اور انہی محبوب ہستیوں میں سے آپ کے محبوب چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک بھی شامل ہے. تو اس اعتبار سے تھوڑا سا تذکرہ اس حوالے سے میں آج کروں گا. قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. محبوب آپ فرمائیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی،
میری زندگی اور میرا دنیا سے جانا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اب اس میں حضور علیہ السلام کے ذریعہ سے امت کو ایک درس اور سبق دیا گیا ہے کہ اعمال سے پہلے نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ چونکہ احادیث میں جہاں باقی احادیث آتی ہیں کتب میں، تو کتب احادیث میں جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ویسے عمل کا فائدہ یا نقصان، یعنی اگر نیت درست ہے، عمل بظاہر چھوٹا بھی ہے تو وہ قبول ہے، اور نیت اگر صحیح نہیں ہے تو عمل چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ قبولیت کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عمل، کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے، یعنی عمل بعد میں اور نیت پہلے۔ تو نیت بہتر ہوگی تو عمل قبولیت کے مقام پر پہنچے گا۔ یعنی ایک آدمی رستے سے پتھر ہٹاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میرے کسی مسلمان بھائی کو ٹھوکر نہ لگے، تو اب اس کا پتھر ہٹانا بظاہر تو چھوٹا سا عمل ہے، لیکن مسلمان کی خیر خواہی کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں اس مومن کے لیے اس عمل کا بہت بڑا اجر ہے۔ اس نے اچھی نیت کی وجہ سے وہ پتھر ہٹایا۔ تو اگر کوئی آدمی اس کے مقابلے میں مسجد میں آ کے بھی کسی مومن کے لیے تنگی کا سامان کرتا ہے اور اس کی نیت میں یہ کچھ ایسی چیز ہو کہ جس میں خیر خواہی کی بجائے تکلیف دینے کی نیت شامل ہو، تو حالت نماز میں بھی اعمال صالحہ کے دوران بھی اگر کسی مومن کو نقصان پہنچانے کی خاطر مسجد میں بھی نیتاً اگر کوئی ایسا فعل کرتا ہے تو بظاہر وہ اچھے عمل کر رہا ہے، مسجد میں ہے، مگر اپنے مومن بھائی کو تکلیف پہنچانے کے ارادے سے جو اس نے مسجد میں عمل کیا، اس کی پکڑ ہوگی کہ تو نے مومن کو نقصان تکلیف پہنچانے کے لیے یہ فعل کیا، اور ادھر بازار میں گلی میں ٹھوکر لگتی یا نہ لگتی، مگر مومن کو نقصان سے بچانے کے لیے ایک بندے نے پتھر ہٹا دیا، اللہ اس کی حسن نیت پر اسے اجر سے مالا مال فرما۔ اور یہاں مسجد میں اگر کوئی کسی کو تنگ کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے نیتاً ارادتاً، تو مسجد کتنا بابرکت مقام ہے، نیکیوں کا مرکز ہے، مگر اس کی نیت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی اور اس پر گرفت کی جائے گی۔ تو اس لیے ارشاد ہوا کہ مومن کو اس کے اعمال سے پہلے اپنی نیت کو دیکھنا ہے، اور مومن مخلص وہ ہے جو اعمال اپنی خواہش پر نہیں کرتا کہ میں یہ چاہتا ہوں، بلکہ وہ اعمال اس لیے کرتا ہے کہ میرے خدا اور میرے مصطفیٰ کی مرضی یہ ہے، میرے رب اور میرے آقا کا فرمان یہ ہے۔ تو اب احد شریف میں جو مصطفیٰ والے تشریف لے گئے، ان کی نیتیں کتنی خالص تھیں،
وہ کتنے خالص نیت کے حامل تھے کہ صدیاں گزر گئیں، آج بھی ان کے خون کی خوشبو سے علاقہ مہک رہا ہے۔ آج بھی جو خوش نصیب مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو وہ حاضری کے لیے اور شریف میں بھی پہنچ گئے، اور جانا بھی چاہیے۔ بھائی وہاں مومن کیوں نہ جائے جہاں خود مصطفیٰ تشریف لے گئے۔ سرکار بھی شہدائے احد سے ملاقات کے لیے سپیشل اپنے گھر سے سفر کر کے تشریف لے جاتے تھے، اور شہدائے احد کی قبور کے قریب میں سرکار تشریف فرما ہوتے اور مصطفیٰ کریم لوگوں کو واعظ فرمایا کرتے۔ تو جن سے حضور ملے ہیں ان سے حضور والے کیوں نہ ملے؟ تو لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں اور وہاں سے پھر اور شریف میں پہنچتے ہیں۔ جو خوش نصیب اور شریف میں گیا ہے وہ تصدیق کرے گا کہ اور شریف میں پہنچے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن جحش، وہ خاص نفوس قدسیہ شہدائے احد جو آج بھی احد کے دامن میں جلوہ فرما ہیں۔ آپ جب وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایسی خوشبو کے حلے آتے ہیں کہ بندے کا دل کرتا ہے ساری زندگی یہیں کھڑا رہوں اور یہ خوشبوئیں میں سنتا رہوں۔ تو اب صدیاں بیت گئی ہیں، مگر وہ اخلاص والوں کا اخلاص، ان کی قبولیت شہادت کی یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پیاروں کے مزار سے بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ ارشاد ہوا کہ نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی، بولے ذرا، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ اب جس نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے، فرمایا اخلاص اگر وہ 7 زمینوں کے نیچے بھی ہوا نا تو وہ آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھاتا ہے، اور ایک نہ ایک دن اخلاص کا جو اثر ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور فرمایا اعمال میں ریاکاری اور دکھلاوا، جس میں اخلاص نہ ہو، اگر وہ آسمانوں پر بھی پہنچ جائے تو آخر کار اس کا اثر اتنا زائل ہوگا اور بے اثر ہوگا وہ عمل کہ آہستہ آہستہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ یعنی بظاہر عمل جو عمل ہے اس میں نیت یہ ہے کہ بس میری شہرت ہو، مجھے مجاہد کہا جائے، مجھے نمازی کہا جائے، مجھے بہت زیادہ سخی کہا جائے۔ اس نیت سے چاہے جان بھی دیتا ہے تو پھر بھی اس کی جان کو قبول نہیں کیا جاتا کہ وہ چاہتا ہے مجھے کہا جائے کہ میں مجاہد ہوں۔ اور جس نے اللہ کے لیے جان دی ہے وہ کہتا ہے میرا نام ہی نہ لیا جائے، بس اس کا نام لے جس کے نام میں میں اپنی جان دے کے جا رہا ہوں۔ اب جس نے اس نیت سے جان دی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس جان کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ارشاد ہوا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اتنی دردناک ہے کہ جس شہادت کو سن کر کے رسول اللہ کی مبارک آنکھیں اشکبار ہوئی۔ حضور کے محبوب ہیں اور سرکار ان کی یاد میں روتے اور حضور آنسو بہاتے، اور جس کے ہاتھوں وہ شہید ہوئے بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ حضور کے غلاموں میں شامل ہو گئے، مومن بن گئے۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ تو میرے سامنے نہ آیا کر۔ بعد میں صحابیت کا درجہ بھی پا لیا، مومن بھی بن گئے۔ پھر بعد میں اب تک ہم ان کو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد، مومن بننے کے بعد۔ لیکن مومن بننے سے پہلے انہی کے ہاتھوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور ان کا ناک کاٹا، ان کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا، ان کا کلیجہ نکالا گیا،
سینہ چیرا گیا اور کلیجہ نکال کے ان کا کلیجہ چبایا گیا. یہ سب کچھ ہوا. سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے کتنی محبت تھی کہ حالانکہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. جو ہی کافر مشرک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس سے پہلے اس سے جتنے گناہ ہوئے وہ سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. مگر ان کے کلمہ پڑھنے کے باوجود، مومن بننے کے باوجود، صحابی بننے کے باوجود سرکار نے اتنا ارشاد ضرور فرمایا کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، میرے بن گئے ہو، لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو، نہ بیٹھا کرو. جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرے اپنے عظیم پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کی یاد آ جاتی ہے. یعنی یہ جو اندر محبت کا ایک عنصر ہے نا، یہ محبت کی جو اندر ایک خاص جگہ ہے کسی کے لیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ثابت فرمائی اور حضور نے بھی اس کا اظہار کیا. وہ حضرت وحشی پھر رسول اللہ کے پیچھے بیٹھتے، سامنے نہ آتے اور پھر روتے تھے کہ یہ میرے ہاتھوں کیا ہوا. پھر اس کے بعد دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس کے ازالے کی کوئی صورت بنا دے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھوں اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنے کو بھی مٹایا تو خوش ہوتے تھے کہ میں نے کفر میں اگر بہت بڑی ہستی کو شہید کیا ہے تو اسلام لانے کے بعد میں نے اسلام کے لیے اس عظیم فتنے کو بھی مٹایا ہے جو اسلام کو نقصان پہنچانے والا. سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ ہوں، دیگر شہداء احد ہوں، ان کی شہادتوں سے یہ سبب ملتا ہے کہ وہ اعلیٰ نفوس بھی میدان میں اترے. ان کو بھی اسلام بچانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے گھر سے نکل کے میدان تک جانا پڑا، تلوار اٹھانا پڑا اور بدی کے ساتھ اور شر کے ساتھ لڑنا پڑا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضرورت ہی نہیں ہے، بس گھر بیٹھے دعائیں کرتے رہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میدان میں اگر جانے کے بغیر ہی معاملہ ہوتا تو پھر مصطفیٰ بدر میں کیوں تشریف لے جاتے؟ حضور سے زیادہ دعائیں کس کی قبول ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ دعائیں کس کی قبول ہیں؟ حضرت عمر سے زیادہ دعائیں کس کی قبول ہیں؟ حضرت عثمان غنی یا مولا علی سے زیادہ دعائیں کس کی قبول ہیں؟ مولا علی تو ولیوں کے سردار ہیں، مصطفیٰ نبیوں کے سردار ہیں. ایک نبیوں کے سردار، ایک ولیوں کے سردار، لیکن یہ دونوں سردار ہمیں بدر میں بھی نظر آ رہے ہیں، احد میں بھی نظر آ رہے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سنت ہے، بنایا طریقہ ہے، اس کے لیے مسلمانوں کو اپنی پوری کوشش لگانے کا حکم ہے، پوری محنت کرنے کا حکم ہے. جو بھی اس وقت کی ضرورت ہو اس کے مطابق مقابلے میں مخالفین سے، دشمنوں سے لڑنے کا حکم ہے. فرمایا کوشش کرنا تمہارا کام ہے، کامیابی دینا ہمارا کام ہے. اب ہمیں نظر آتا ہے کہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر دکھایا نا کہ کوشش تم کرو اور بہت بڑی بھاری جماعت پر تھوڑی سی تمہاری چھوٹی سی جماعت کو غالب میں کر کے دکھاؤں. پھر اللہ نے غالب کر کے دکھایا. تو اس سے یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہے کہ اسلام کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، مگر جو مسلمان ہوا، جس نے کلمہ پڑھا، اس دائرے میں آیا، وہ بھی بری و ذمہ نہیں ہے. اس کے ذمہ ہے کہ جس اسلام کو، دین کو تو نے قبول کیا ہے، اس کی حفاظت بھی تو نے ہر اعتبار سے اپنی جان سے بھی کرنی ہے، اپنی مال سے بھی کرنی ہے، اور ہر طرح کی قربانی سے دین کی حفاظت کرنی ہے. یہ دین قبول کرنے کا تقاضا ہے. اگر یہ قربانیوں کے بغیر ہوتا تو آپ جانتے نہیں ہیں جسے مصطفیٰ نے اپنے کاندھوں پہ کھلایا.
ان سے بڑا کون ہے؟ کوئی پیر صاحب کے کاندھوں پہ کھیلا، کوئی مولوی صاحب کے کاندھوں پہ کھیلا، کوئی شیخ کے کاندھے پہ کھیلا۔ قربان جائیں امام حسین کی شان پر جو سارے نبیوں کے سردار کے کاندھے پہ سوار جنہیں رسول اللہ نے اپنے کاندھے کا سوار کیا۔ اب ان سے بڑا مقام و مرتبہ میں کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اسلام کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے مصطفیٰ کے کاندھوں کا شاہ سوار میدان کربلا کا بھی شاہ سوار بن گیا تھا، اور قیامت تک یہ مثال قائم ہوتی ہے، بدر میں بھی، احد میں بھی، باقی میدانوں میں بھی جہاں جہاں مصطفیٰ والے تشریف لے گئے، پھر کربلا میں بھی مثال قائم ہوتی ہے کہ سامنے اگر مشرک ہو یا کھلا کافر ہو پھر بھی تم نے میدان میں اترنا ہے، اور سامنے اگر یزید یا ابن زیاد جیسے نام نہاد مسلمان ہو اور ان کی زبان پر کلمہ ہو اور وہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہوں، تو پھر ایسے منافقوں اور ایسے ظالموں کے مقابلے میں تم نے نکلنا ہے۔ یہ حسین ابن علی کا کردار بتا ہے۔ یہ حضرت امام حسین نے کربلا میں اس انداز سے اتر کے مثال قائم فرمائی ہے کہ اگر کھلا کافر آئے تو بدر والوں کو یاد رکھنا، کھلا مشرک آئے تو پھر بدر اور احد والوں کو یاد رکھنا۔ اگر زبان پہ کلمہ مگر اسلام کی مخالفت اور اسلام کے احکام کا مخالف اور بدعمل سامنے آ جائے تو پھر ایسی بدی سے لڑنے کے لیے نیکی کا روپ دھار کے تمہارا آنا حضرت امام حسین کے غلاموں نے تمہیں شامل فرمایا۔ اسلام کی حفاظت ذمہ داری ہے مسلمانوں کی۔ عقیدہ ختم نبوت یہ تمام عقائد کی جان ہے۔ اسلام کی عمارت جس بنیاد پر کھڑی ہے اس بنیاد کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر اس عقیدے میں ذرا بھی جھول ہوا، کمزوری ہوئی تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی احد شریف، بدر شریف، کربلا والوں کے اس اعلیٰ کردار، ان شہداء کی خوشبو، خون کی خوشبو کے صدقے سے اللہ تعالیٰ وہ جذبہ جہاد، یعنی یہ ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ دیکھیں نا، اب اگر کوئی میدان میں اترتا ہے ہر طرح کے حالات کے مطابق میدان بدلتے ہیں، میدان بدلتے رہتے ہیں، احوال بدلتے رہتے ہیں، جنگوں کے انداز بدلتے رہتے ہیں، مگر ہر دور میں جو بھی میدان لگنے کا انداز ہوگا، میدان میں اترنے کی روایت جو بھی قائم کرے گا وہ مصطفیٰ کی سنت ادا کرے گا، وہ مرتضیٰ کی سنت ادا کرے گا۔ چونکہ وہ میدان میں اترے، مصطفیٰ بھی میدان میں تشریف لے گئے، مرتضیٰ بھی میدان میں تشریف لے گئے، ممبر پہ بھی تشریف فرما ہوئے، مصلی پہ بھی تشریف فرما ہوئے، اور اسلام کو تحفظ دینے کے لیے میدان میں بھی تشریف لے گئے۔ اب جب کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو علماء میدان میں آتے ہیں، مذہبی طبقہ میدان میں نکلتا ہے تو کچھ لوگوں کو خواہ مخواہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ بھئی یہ تو کیا ہوا جی، یہ مسجد میں بیٹھے، مصلی پہ بیٹھے، مصلی پہ نمازیں پڑھائیں، ممبر پہ بیٹھے واعظ کریں۔ بھائی جب تک ممبر پہ مصطفیٰ بیٹھے رہے، ضرورت ممبر کی تھی ممبر پہ، جب ضرورت آئی تو مصطفیٰ بدر میں تشریف لے آئے۔ جب ممبر تھا تو ممبر پہ، جب ضرورت پڑی تو احد میں تشریف لے آئے۔ تو ظاہر ہے کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی حاجی ہے، کوئی نمازی ہے، مومن ہے، اس نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرے مصطفیٰ کہاں کہاں تشریف لے کے گئے۔ تو جب تک ممبر کی ضرورت ہو ممبر پہ رہیں گے، جب تک مصلی کی ضرورت ہو مصلی پہ رہیں گے، جب اسلام قربانی مانگے گا کہ میدان میں نکلنا ہے تو پھر مذہبی لوگوں کی مجبوری بن جاتی ہے، اس لیے کہ ممبر بھی مصطفیٰ کا ہے، مصلی بھی مصطفیٰ کا ہے، اور میدان میں اترنا یہ سنت بھی مصطفیٰ کی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ چیز سمجھانے کی ضرورت ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔
احد میں کون گیا ہے؟ بدر میں کون گیا ہے؟ کربلا میں کون گیا ہے؟ خندق میں کون کھڑا ہے؟ ولایت میں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، نبوت میں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے جو بدر میں کھڑے ہیں۔ اس لیے اس حوالے سے ذمہ داریاں ہیں، خالی احد والوں کی یاد تازہ نہیں کرنی، بدر والوں کا صرف ذکر نہیں کرنا، بلکہ بدر اور احد میں جانے والوں کی جو حقیقی سیرت ہے، جو سبق ہے، وہ یہ ہے کہ مسلح پہ رہو، ممبر پہ رہو، لیکن جب اسلام بچانے کے لیے میدان میں نکلنا پڑے تو پھر میدان میں بھی نکلنا یہ تمہیں ہم عملاً دکھا کے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ والوں نے عملاً دکھایا کہ ایسے ہماری یہ تاریخ یاد رکھنا۔ ظاہر صدیق اکبر سے زیادہ سچا کون ہے؟ فاروق اعظم سے زیادہ خدا کا پیارا کون ہے؟ حضرت عثمان سے زیادہ اللہ کا محبوب کون ہے؟ مولا علی سے زیادہ اللہ رسول کے قریب کون ہے؟ تو جب وہ روحانیت علم میں سب سے اونچے درجے پہ فائز ہو کر کے سارے محاذوں پر کھڑے ہیں، منبر پہ بھی ہیں، مصلح پہ بھی ہیں، تلوار بھی ہاتھ میں لیے میدان میں کھڑے ہیں، تو پھر صرف ان کی زندگی کا ایک رخ نہیں دیکھنا، جہاں ان کو منبر و مصلح پہ دیکھنا ہے، وہاں اسلام کی حفاظت کے لیے انہیں میدان میں ہاتھ میں تلوار لیے بھی دیکھنا ہے۔ یہ منظر بھی تو مسلمان جب تک ذہن میں رکھے گا، اللہ کے نام پر گردن کٹانے کا جذبہ بیدار رہے گا، عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دینے کا جذبہ بیدار رہے گا۔ ہمارے سامنے کوئی اور نمونہ نہیں ہے، ہمارے سامنے نمونہ مصطفیٰ کا ہے یا مصطفیٰ والوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور شریف کے اعلیٰ شہداء نفوس مبارکہ اللہ ان کے درجوں میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور وہاں سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ خوشبو اللہ امت کے ہر ایک فرد کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی ذمہ داریاں اسلام کی حفاظت کے لیے جو ہر مومن پر ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ وہ احسن انداز سے ذمہ داری ادا کرنے کی ہر مومن مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد